أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها، أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. گزشتہ دروس میں پہلے یتیم اور اس کے احکام کے بارے میں بیان گزر چکا، دروس ہو چکے ہیں۔ پھر وراثت کا قانون اجمالی طور پر بیان ہوا تھا، اور ہم نے وہاں پر عرض کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں وراثت کے معاملے میں عورتوں اور چھوٹے بچوں کو محروم رکھا جاتا تھا، اور وراثت کا حقدار صرف ان جوان مردوں کو سمجھا جاتا تھا جو دشمن کا مقابلہ کر سکیں، یعنی ہر وقت لڑائی کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ ذوالجلال نے اس غلط تقسیم کی تردید فرمائی اور یہ واضح فرما دیا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، کن مردوں کی بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ اب وہ متروکہ مال توڑا ہو یا زیادہ ہو تو اس میں سب کے حصے مقرر ہیں۔ اب وہاں پر تو اجمال بیان کیا گیا تھا، اب جو آیت جو ہم نے تلاوت کی یہاں سے اس کی تفصیل ہے۔ وراثت کے بارے میں تین طرح کی، پہلا وراثت دور جاہلیت میں، پھر وراثت قانونی وراثت ابتدائی اسلام میں، اور اس کے بعد اس کا مستقل قانون وراثت۔ دور جاہلیت میں وراثت کی بنیاد تین چیزوں پر تھی۔ ایک نسب تھا، جس کی بنا پر وہ صرف جوان بیٹے کو باپ کا وارث کا حقدار سمجھتے تھے، باقی عورتیں اور بچے محروم ہو جاتے تھے۔ اور ان کے نزدیک ایک دوسرا سبب تبنا تھا، یعنی وہ لوگ جو کسی کو منہ بولا بیٹا بولتے
تو اسی بھی وراثت میں حصہ دیتے تھے. اور اس زمانے میں وراثت کی تیسری بنیاد ولا تھی، یعنی ایک نسب، تبنی اور ولا. ولا کا معنی آپس میں پکا دوستی کر لینا. دو شخص جب آپس میں حلفیہ قسم لے کر ایک دوسرے کے دوست ہوتے تھے، پکے دوست بن جاتے تھے، تو وہ ایک دوسرے کے وراثت کے مستحق بھی سمجھتے تھے. یہ زمانے جاہلیت میں تقسیم کی وراثت کی تقسیم کی بنیاد تھی. پھر ابتدائی اسلام میں وراثت. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، قرآن کا نزول شروع ہوا، تو ابتدائی دور میں جو احکام پہلے سے یا جو تقسیمی وراثت کے جو قوانین پہلے ان میں چلے آ رہے تھے، انہی پر عمل کیا جاتا تھا. چنانچہ ابتدائی دور اسلامی وراثت کے لیے ولا کو روا رکھا گیا. اس کے علاوہ ہجرت کو بھی وراثت کا سبب قبول کیا گیا. ہجرت مدینہ کے بعد بعض مہاجرین اور انصار رشتہ مواخات میں منسلک ہوئے. یعنی جو شخص ہجرت کر کے مدینہ آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہاجر اور ایک انصاری ایک دوسرے کو بائی بائی بنا دیتے تھے. چنانچہ ابتدائی دور میں یہ بائی بائی ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار بھی ہوتے تھے. جیسی بخاری شریف میں ایک روایت ہے، یرث المہاجر الانصاریہ یرث الانصاری المہاجرہ، یعنی مہاجر انصاری کا وارث ہے اور انصاری مہاجر کی وراثت میں حقدار ہے. تو یہ ابتدائی اسلام میں یہ ہوتا رہا. اس کے بعد جب مکمل قانون نازل ہوا قرآن کریم میں، وہ قوانین نازل ہوئے، تو جو پہلے جو قوانین تھے ان میں وہ ان سب کو منسوخ کر دیا. اور سورۃ انفال میں یہ واضح کر دیا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، کہ وراثت کے معاملے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ قرابت کے رشتہ کو ہی اولویت حاصل ہے. چنانچہ وراثت کا سب سے پہلا سبب نسب ہی قرار پایا. اسی طرح گویا اللہ ذوالجلال کا قانون کے مطابق ولا، مواخات اور تبنی کے ذرائع وراثت کو ختم کر دیا گیا. مواخات دوستی اور تبنا کے مطلب یہ کسی کو بیٹا بنا لینا. تو ان کے حصے جو پہلے زمانے میں ان کے پہلے مستقل قانون آنے سے پہلے جو دیے جاتے تھے وہ منسوخ کر دیے گئے. اب دوستوں، اسلامی بھائیوں اور متبنہ وغیرہ کی حسن سلوک تو کیا جا سکتا ہے، ان کے حق میں مقررہ حد تک وصیت کی جا سکتی ہے، جیسے ابھی آیت میں انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، مگر وراثت پہ ان کا فرضی حصہ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کر دیا. اب اسلام میں وراثت کا انحصار 3 چیزوں پر ہے. پہلا چیز نسب ہے، دوسرا نکاح ہے، اور تیسرا اولاد، جو کہ ولا کی پہلی قسم سے مختلف ہے. نسب کا قانون یہ ہے کہ جو رشتہ دار میت کے زیادہ قریب ہو، وراثت پر اس کا حق فائق ہوگا. قریبی عزیز کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار کو حصہ نہیں ملتا. مثلا اگر مرنے والے کا باپ موجود ہے تو وراثت کا حقدار وہ ہوگا، دادا نہیں ہوگا. اگر باپ فوت ہو چکا تو دادا زندہ ہو تو اس صورت میں دادا حقدار ہوگا. اسی طرح اگر میت کا بیٹا موجود ہے تو پوتے کو وراثت نہیں پہنچتی ہے،
بیٹی کی غیر موجودگی میں پوتا وارث ہوگا۔ یہ ہے تفصیل نسب کی۔ وراثت کا دوسرا سبب کیا ہے؟ نکاح۔ جب ایک مرد اور ایک عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسری کی وراثت کے حقدار بن جاتے ہیں تا وقت یہ کہ طلاق کے ذریعے علیحدگی اختیار نہ کر لیں۔ اگر خاوند فوت ہو جائے تو بیوی کو حصہ ملتا ہے، اور اگر بیوی فوت ہو جائے تو خاوند وراثت میں حق رکھتا ہے، لیکن اس کا جو دار و مدار ہے وہ کس چیز پر ہے؟ نکاح پر ہے۔ نمبر 3، وراثت کا تیسرا سبب ولا، یہ دو قسموں سے ہے۔ پہلی ولا اعباق، اگر کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کر دے اور غلام کی وفات کے وقت اس کا کوئی حقیقی رشتہ دار موجود نہ ہو تو غلام کی وراثت اس آزاد کرنے والے شخص کو پہنچتی ہے۔ یہ مسلم اور ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، انما الولاء لمن اعتق، وراثت اس شخص کے لیے جس نے اسے آزاد کیا۔ یعنی اگر کوئی غلام کسی مالک نے آزاد کیا ہے، اب یہ تو ہے تو آزاد، اب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی جو وراثت ہے وہ، اگر اس کے کوئی قریبی رشتہ دار کوئی بھی نہیں ہے تو اس کا وہ آزاد کردہ جو مالک ہے وہ اس کا وارث کہلایا جائے گا، چونکہ اس زمانے میں تو غلام کی تصور ہی ختم ہے۔ تو لہذا ولا اور موالات، ولا کی دوسری قسم ولا یا موالات ہے۔ یہ ایسی اقسام ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جو اس دور میں موجود نہیں ہیں۔ یعنی ایک شخص اگر کوئی مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کرے، تو جس نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی اور وہ اس کا موالی بن جائے، تو اگر اس کی یا اس کا انتقال ہو جائے تو جو اس کا مالک یا جو اس کا جس کے ہاتھ پہ اس کے پاس ہی رہتا تھا تو یہ اس کا وارث بنے گا۔ تو لہٰذا یہ کچھ صورت ایسی ہیں کہ وہ پہلے زمانے میں ہوتی تھی، اب اس دور میں ناپید ہیں۔ اب جو آیت ہم نے تلاوت کی اس کا ایک شان نزول ہے جو مفسرین نے بیان کی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اور اسی طرح بہت سارے مفسرین نے اس آیت کا شان نزول کچھ یوں بیان کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تفسیر میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق پیدل چلتے ہوئے بنو سلمہ میں آ کر میری عیادت کی۔ یعنی حضرت جابر بن عبداللہ بیمار تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق یہ دونوں مدینہ شہر سے چل کر ان کے پاس چل ان کی عیادت کے لیے، اور کہتے ہیں کہ تقریباً کوئی 2 میل کا فاصلہ تھا ایسے۔ تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لائے تو اس وقت حضرت جابر پر بے ہوشی تھی، وہ بے ہوش تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوا کر وضو فرمایا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی کے کچھ چھینٹے ایسے مارے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب وہ ہوش میں آ گئے تو کہتے کہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، میرے مال کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم مثل حظ الانثیین۔ اور اسی طرح اس کی جابر کی روایت ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ تو لہٰذا ایک دوسری روایت بھی ہے، امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث بیان کی ہے کہ سعد بن ابی ربیع کی بیوی اپنی 2 بیٹیاں جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھیں
لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ سعد بن ربیع رضی اللہ کی دو لڑکیاں ہیں، ان کا باپ آپ کی معیت میں احد میں شہید ہو گیا ہے، اور ان کے چاچا نے ان کا مال کو لے لیا ہے، یعنی جب وہ شہید ہوئے تو ان کا جو بھائی تھا یہ سعد کا، تو جو کچھ بھی تھا وہ اس کی بھائی نے لے لیا، اس کی بیوی اور بیٹی کو کچھ نہیں دیا۔ تو اس نے عرض کی کہ جب میرے ان دو بیٹیوں یعنی سعد کی ان دو بیٹیوں کے پاس کچھ بھی نہ ہوں تو ان سے کون نکاح کرے گا؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سن فرمایا تو اس نے کہا، یقضی اللہ فی ذالک، اللہ ذوالجلال اس میں فیصلہ فرمائے گا۔ قال فنزلت آیت المیراث، تو پھر یہ آیت میراث کی آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے بعد فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى عمہما فقال اعط ابنتی سعد ثلثین وامہما ثمن وما بقی فہو لک۔ اس نے سعد کی بائی سے جو لڑکیوں کے جو چاچا تھے ان سے کہا کہ سعد کی دو بیٹیوں کو حصہ دے دو، 2/3 حصہ انہیں دے دو اور 8واں حصہ ان کی بیوی کو دے دو، اور جو بچے وہ آپ کا ہے۔ تو لہذا یہ آیت کا شان نزول بھی ہم نے بیان کیا۔ اب ہم آتے ہیں وراثت کے بارے میں کچھ مزید باتیں کرتے ہیں، یعنی تقسیم کی وراثت یا وراثت تقسیم سے قبل کچھ باتیں ہم نے کرنی ہے یا سیکھنی ہے، جسے میراث کے حقوق کہتے ہیں، جو 4 حقوق ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کسی وراثت تقسیم کرنے سے قبل کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں قانون یہ ہے کہ سب سے پہلے مرنے والے کے مال میں سے اس کی کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ اب 4 چیزیں ضروری ہیں، ایک شخص انتقال کر گیا، اب 4 چیزیں ضروری ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کیا چیز ضروری ہے یا کیا ہم نے کرنا ہے؟ اس میت کی کفن دفن کا انتظام۔ اس کام پر جو اخراجات ہوں گے وہ اعتدال سے کیے جائیں، میت کا مال سمجھ کر فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، کفن کے لیے مناسب کپڑا، دوسری اشیاء ضروری خریدی جائیں، اگر قبر کھودنے کا انتظام پیسوں پر یا مال کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہو تو اس کی بندوبست کی جائے۔ اس کے بعد دیکھا جائے، یعنی سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ کفن دفن کا انتظام۔ اس کے بعد دوسرا کام، اگر مرنے والے کے ذمہ کوئی قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے۔ 4 باتوں کی ہم نے کی کہ بھائی 4 چیز ضروری ہے تقسیم میراثت سے پہلے، یعنی وراثت سے پہلے، میراث تقسیم ہونے سے پہلے 4 چیزیں ضروری ہے۔ ایک، کفن دفن کا انتظام ہے۔ نمبر 2، اگر مرنے والے پر جو میت ہے جو انتقال کر گیا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے۔ نمبر 3، اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے تو اسے پورا کیا جائے۔ میت نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ پورا کیا جائے۔ اب یہ چونکہ یہ باتیں سب آگے ہمارے دروس پہ آیات میں ایک ایک آئیں گے، لہٰذا ہم اس کو تمہیداً پہلے بیان کرتے تاکہ ذہن نشین رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مہربانی سے ہر مسلمان کا کل مال کے 1/3 کے برابر وصیت کرنے کی اجازت دی ہے۔ 1/3 مانا 1/3، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی وصیت کر گئی زیادہ بھی تو وہ وصیت باطل ہوگی، وصیت صرف 1/3 تک محدود رہے گی۔ اب چوتھا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟
ان تین کام ہونے کے بعد کفن دفن کا انتظام ہوا، قرض ادا کیا گیا، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے وہ اس کو ادا پورا کیا گیا، اس کے بعد چوتھا جو کام ہے، جو باقی ماندہ مال ہوگا وہ وراثت جو اس کے وارث ہوں گے ان میں شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اب کن کو کیا کیا حصے ملیں گے وہ تو انشاءاللہ بعد میں تک بیان کیا جائے گا کوئی آیات میں۔ یہاں پہ ایک عنوان میں رکھتا ہوں، وہ ہے موانع ارث، یعنی ایسی چیزیں جو وارث کو میراث ملنے میں رکاوٹ پیدا کریں، اس سے موانع اور ارث کہتے ہیں۔ یعنی اگر وہ کام کیا جائے یا وہ کام ہو یا اس شخص کے اندر وہ خوبی یا چیز پائی جائے تو اس شخص کو، جو شخص انتقال کر گیا ہے، اس کی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، اسے کہتے ہیں موانع ارث۔ اس میں سب سے پہلے چیز کیا ہے قتل۔ اگر کسی وارث کو، یعنی ایک شخص کو قتل کیا گیا کہ میں اسے قتل کروں، اس کو سامنے سے ہٹا دوں تاکہ جو اس کا مال ہے مجھے جلدی مل جائے، یہ مقصد ہے قتل کا۔ اگر کسی شخص نے، مثلا زید نے بکر کو قتل کیا، زید نے بکر کو قتل کیا، اب جو مقتول ہے، جو قتل کیا گیا ہے، اس کی جب وراثت تقسیم ہوگی تو زید چاہے اس کا بیٹا کیوں نہ ہو، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ ہے موانع ارث، یعنی قاتل کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، غلامی، یعنی وارث کا غلام یا لونڈی ہونا، یہ چونکہ اس دور میں نہیں ہے تو وہ بھی وارث جو میت ہے اس کے حصے کا حقدار نہیں بنتا۔ نمبر 3، اختلاف دین و اختلاف دار، ایک شخص انتقال کر گیا، اب ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور رہتے بھی بہت کچھ دوسری شہر میں، دارالکفر میں رہتے ہیں، دارالاسلام میں موجود نہیں ہے، تو وہ لوگ بھی اس میت کے متروکہ مال میں سے ان کے حقدار نہیں ہوں گے۔ تو 3 چیزیں ہم نے بیان کی، ایک ہے قتل، ایک ہے غلامی، اور تیسرے اختلاف دین اور اختلاف دار۔ اختلاف دین، میت مسلمان ہے، اس کے جو وارث ہیں وہ غیر مسلم ہے اور رہتے بھی کسی دوسرے دارالکفر میں رہتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے تو اختلاف دار کو چوتھا قسم قرار دیا ہے کہ اگر تو اس کا پھر یہ مقصد ہوگا کہ وارث جو شخص انتقال کر جائے، اگر ان کے رشتہ دار دارالکفر میں رہتے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بعض نے ان کو علیحدہ قرار دیا ہے تو پھر 4 ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے موانع ارث۔ اس پہ ایک چیز اور ایڈ کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ الزہرا آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، اس کی جو ایک باغ تھا، فدق اس کا نام تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمام انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے، جو بھی ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے، اس کی بات تو نبوت آنا نہیں ہے، لہذا ہم نے یہاں پہ اس کو ذکر نہیں کیا، لیکن نبی ہونا یہ بھی موانع ارث ہے کہ جب کوئی نبی انتقال کر جائے تو ان کے جو باقی جو بھی چیز ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے موانع ارث، یعنی وہ موانع، وہ چیزیں جس کی وجہ سے انسان کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ اگر کسی نے قتل کیا
تو قاتل کو کچھ نہیں ملے گا، غلام ہے کسی کا، یا اس کا میت کے جناب وہ جو وارث وہ غیر مسلمان ہوں یا دارالکفر میں رہتے ہوں، تو انہیں یہ حصے نہیں ملیں گے۔ اب وہ وارثوں کا بیان کہ بھائی وہ کون کون لوگ ہیں جو وراثت میں انہیں حصہ ملنا چاہیے، وہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ تین ہیں، ایک نمبر ایک اسے کہتے ہیں ذوی الفروض، نمبر دو عصبات، نمبر تین ذوی الارحام۔ اب ذوی الفروض کیا ہیں، کون ہیں؟ جن کا حصہ قرآن کریم میں مقرر ہے، اسے کہتے ہیں ذوی الفروض۔ یہ بہت بڑا وسیع علم ہے، یہ جو میراث کا جو علم ہے، اس کو علم المواريث بھی کہتے ہیں اور علم الفرائض بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم الفرائض کو سیکھو، یہ آدھا علم ہے، آدھا علم ہے، بہت مشکل بھی ہے، چند ہی آیات ہے لیکن اس کے اندر جو گہرائی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا ذوی فروض سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کا حصہ شریعت نے مقرر کی ہے، قرآن نے مقرر کی ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم جب آگے پڑھیں گے تو ان چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ نمبر دو عصبات۔ اب شریعت نے جن کے حصے مقرر فرمائے ہیں، ان کے عدم موجودگی میں جو جن کے حصے مقرر ہیں وہ اگر موجود نہ ہوں، اس کے بعد جن کو حصہ ملے اسے عصبات کہتے ہیں، جیسے کہ دادا، بھائی، بھتیجا، چاچا، چچا زاد بھائی وغیرہ وغیرہ، یہ عصبات میں آتے ہیں۔ اور ذوی الفروض میں آتے ہیں بیٹا، بیٹی، بیوی، ماں، باپ، ہاں، یہ جو ذوی الفروض میں آتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جو قسم ہے وہ ہے ذوی الارحام، جو اصحاب الفرض و عصبات نہ ہوں تو تب ان کو میراث ملے۔ یعنی اگر کوئی شخص انتقال کر جائے، ان کے ذوی الفروض باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، بیوی وہ نہ ہوں، اس کی بات عصبات بھی نہ ہوں جیسے کہ دادا اور بھائی، بھتیجا، چاچا وغیرہ وغیرہ، یہ بھی نہ ہوں، تو اس کے بعد ذوی الارحام جو ان کے فیملی بھی پھر آتے ہیں، ان کو میراث ملتا ہے۔ یہ آگے انشاءاللہ تفصیل بیان ہوگی اگر اللہ نے چاہا تو۔ ابھی یہ ذوی الفروض میں یا بھائیوں میں کچھ الفاظ ہم آئیں گے، ذرا دھیان دینا چاہیے۔ بھائی جو ہیں، بہن بھائی، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں اخیافی۔ اخیافی بہن بھائی وہ کون ہے؟ اخیافی ماں شریک بہن بھائی۔ اخیافی کیسے کہتے ہیں؟ ماں شریک بہن بھائی، یعنی جس کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہوں تو اسے کہتے ہیں اخیافی۔ ٹھیک ہے؟ عربی میں لفظ اخ بھائی کے معنی میں مستعمل ہے، اور اخت جو ہے وہ بہن کے معنی میں ہے۔ یہ اکثر سگے بہن بھائی کو بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی فقہ احکام کے اعتبار سے بہن بھائی جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک رضاعی ہے یا نسبی ہے۔ رضاعی مطلب دودھ شریک بہن بھائی، جنہوں نے ایک عورت سے دودھ پیا ہو وہ آپس میں رضاعی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے محرم بھی ہوتے ہیں، ان کے نکاح ان کا آپس میں نہیں ہوتا۔ نسبی، دو ایسے افراد آپس میں نسبی بہن بھائی قرار پاتے ہیں جو ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک میں شریک ہوں، پھر ان کی تین قسمیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایک ہے عینی، سگا بھائی یا سگی بہن۔ بہن بھائی ماں باپ ایک ہوں تو اس کو عینی کہتے ہیں۔ اگر ماں باپ ایک ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عینی، سگی بہن بھائی۔ ایک ہے علاتی، باپ کی طرف سے، بہن بھائی باپ کی طرف سے شریک ہو، ماں دوسری ہو۔
اخیافی جس کا ہم نے شروع میں بات کیا تھا، جو ماں کی طرف سے ہو، بہن بھائی ماں کی طرف سے شریک ہوں، باپ ہو دوسرا ہو. تو لہٰذا یہ چند باتیں جو ہم نے ابھی عرض کی ہیں، جو ہمیں اس وراثت کی تقسیم ایک مقدمہ سمجھیں. اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں. اللہ ذل جلال کا ارشاد ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم. یوصیکم، یوصی وصیت سے ہے، اس کا لفظی معنی ہے تمہیں وصیت کرتا ہے، لیکن جب اللہ ذل جلال کی طرف اس کا نسبت ہو تو بمعنی حکم ہوتا ہے. یوصیکم اللہ، حکم کرتا ہے تمہیں اللہ ذل جلال، فی اولادکم، تمہارے اولاد کے حق میں. اللہ ذل جلال تمہارے اولاد کے حق میں یہ حکم فرماتے ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے. ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے. ایک شخص انتقال کر گیا، اس کا ایک بیٹا دو بیٹیاں، ٹھیک ہے. تو اب ایک بیٹے کو جو حصہ ملے گا وہی حصہ دو پہ تقسیم ہوگا تو وہ دو بہنوں کو ملے گا. یہ مقصد ہے. للذکری، ایک مرد کا حصہ، مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کے برابر کا ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر عورتیں دو سے زیادہ ہوں، دو یا دو سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پھر ان کے لیے دو تہائی ہے جو متروکہ مال ہو، جو وراثت ہو، تو پھر ان سب کو 2/3 حصہ ملے گا. بیٹے کا حصہ کیا قرار پایا؟ 1/2. ٹھیک ہے، 1/2 آدھا حصہ. اور اگر عورتیں یعنی بیٹیاں اگر دو یا دو سے زیادہ ہیں تو ان سب کا پھر کیا ہوگا؟ 2/3. 2/3 حصہ کل میں سے نکال کر ان میں تقسیم کیا جائے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، پھر اگر عورت ایک ہو یعنی اس میت کی ایک لڑکی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، پھر ان کے لیے آدھا حصہ ہے. پھر ان کا 1/2 ہے. بیٹا کوئی نہیں اور کوئی نہیں، صرف ایک ہی لڑکی ہے تو اس کا آدھا حصہ ہے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ماں باپ کے لیے، وَلِأَبَوَيْهِ، میت کے ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کے لیے، مِّنْهُمَا ان دو میں سے، السُّدُسُ چھٹا حصہ یعنی 1/6. 1/6 مما ترکا، اس مال میں سے، ترکا جو چھوڑ مرا وہ میت، ان کان لہو ولد، اگر ان کا ہو کوئی ولد، کوئی بیٹا کوئی اولاد ہو تو ماں باپ کے لیے کیا ہے؟ 1/6. ماں باپ کے لیے 1/6. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور ان کے وارث والدین ہوں، پھر کیا ہوگا؟ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پھر ماں کا 1/3 حصہ ہے. اگر اولاد ہے تو باپ کا بھی 1/6، ماں کا بھی 1/6. اگر کوئی اولاد نہیں، ان کے وارث والدین ہیں، تو پھر ماں کا حصہ کیا ہے؟ 1/3 باقی باپ کا ہوگا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر میت کے کوئی بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر ماں کا چھٹا حصہ ہے. پھر ماں کو 1/6 ملے گا. ماں کو 1/6 ملے، باقی جو ہے وہ باپ کا ہوگا. بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا. بھائیوں کو یہاں پہ کچھ ملنا نہیں ہے، لیکن بھائیوں کی موجودگی میں ماں کا حصہ کم ہوا، کیونکہ یہ حصہ جب باپ کے حصے میں جائے گا، اب باپ کے انتقال کے بعد اس میت کے جو بھائی ہیں پھر ان کو ادھر وہاں سے حصہ ملے گا جب ان کے والد کا انتقال کر جائے. تو لہٰذا فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ،
اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، وورثہ ابواہ ہو، ان کے وارث کون ہو؟ ماں باپ ہو، فلأمہ الثلث، پھر تو ان کے ماں کو 1/3 حصہ ملے گا، تہائی۔ فإن کان لہ اخوۃ، اگر میت کے کوئی بھائی ہیں، فلأمہ السدس، پھر ماں کا چھٹا حصہ ہے 1/6۔ اور یہ کب ہوگا؟ من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصی بہا، کہ جو وصیت کرے وہ میت، او دین، ادائے قرض کے بعد۔ پہلا جیسے ہم نے کہا کہ پہلا کیا ہوگا؟ تکفین و تجہیز، اس کے بعد قرض ادا کیا جائے، اس کے بعد وصیت پوری کی جائے، جو کچھ اس کے بعد بچے وہ تقسیم ہوگا۔ تو یہاں فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کے بعد اور قرض کے بعد یہ حصے تب ہیں جب ان سے بچے، وصیت جو کی ہے اس نے اسی پورا کیا جائے گا، اور جو قرض ہوگا وہ ادا کیا جائے گا۔ اگر مثال کے طور پر، مثال ہم بولیں، ایک شخص انتقال کر گیا، اس نے 20,000 روپے چھوڑے، تجہیز تکفیر پر 2,000 روپے لگ گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر قرض تھا 30,000۔ اب جو کچھ پیچھے بچ گئے، جو 18,000، یہ تو ہم نے فوراً قرض ادا کرنا ہے۔ باقی جو 12,000 قرض اس کے ذمہ رہتا ہے، اگر ان کے جو وارث ہیں وہ احسان کریں، اس کی طرف سے وہ قرض ادا کریں، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، میت کے لیے بھی آسانی ہوگی، اللہ ان کی معاف فرمائیں گے، ان کا بھی احسان ہوگا، انہیں بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر نہیں دیں گے تو وہ بس اس کی ذمہ رہ گیا، اللہ ذوالجلال قیامت دن کے فیصلہ فرمائے گا۔ تو وصیت دین کے بعد اگر کچھ بھی نہ بچے تو وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ تب ہوگا من بعد وصیت یوصی بہا، وصیت کے بعد جو میت کرے، او دین، اور ادائے قرض کے بعد۔ پھر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور بیٹے، لا تدرون، تمہیں نہیں معلوم، ایہم اقرب لکم نفعا، کون زیادہ نفع پہنچائے گا تمہیں۔ وراثت تقسیم ہو گئی، پیسے، مال، دولت، کوٹیاں، گاڑیاں، سب کچھ پیسے تمہارے تقسیم ہوئے۔ اب یہ نہیں پتا کہ تمہارا باپ تمہیں نفع پہنچائے یا بیٹے پہنچائے، ہو سکتا ہے آپ کی مال دولت پر جن آپ کے بیٹوں کو ملے وہ عیاشیاں کر جائے، تو یوں پیسے اڑا دی۔ دیکھا بہت سارے ایسے لوگ، باپ انتقال کر گیا، بہت سارا مال چھوڑا اس نے، مشکل سے پیسے کمائے، کوٹیاں بنائیں، گھر بنائے، گاڑیاں خریدیں، زمینیں خریدیں، پلاٹس خریدے، وغیرہ وغیرہ۔ انتقال کے بعد بیٹے سب لوفر لوپنگے نکلے، انہوں نے سب یوں خراب کر دیا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے کو وراثت کم ملے ان کو، بچوں کو، لیکن ان کے بچے دیندار ہیں، والدین کی حق میں دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور ان کے صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو نفع ہوگا۔ تو لہٰذا فرمایا کہ آباؤکم، تمہارے باپ، آبا تمہارے، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، لا تدرون، تمہیں نہیں معلوم، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ کون نفع پہنچائے تمہیں زیادہ۔ اب فرمائے فریضۃ من اللہ، یہ حصہ مقرر شدہ ہے اللہ کی طرف سے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ذوالجلال خبردار حکمت والا ہے۔ انشاءاللہ اس کا اگلے درس میں ہم پھر اعادہ کریں گے اس آیت کے بارے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔